مسیح الدین صاحب حشمتی کا مرشد کون ہے اور پہلی ملاقات کب ہوئی؟ تو سب سے پہلے نظامت میں نے کی تھی تھانہ میں، حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ آصف رضا سیفی صاحب کو آپ نے کب سنا؟ اس وقت آپ کی کتنے سال عمر رہی ہوگی؟ سیفی نے کہا تھا المدد احمد رضا، اتنا سن کر سارے نزدی لال پیلے ہو گئے ابھی ہیں۔ پھر میں نے سادسہ تک وہاں تعلیم حاصل۔ بنیادی مقصد شعرا کا تو یہی ہے کہ وہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ حضور سماعت کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ فجر کی نماز جی وہ چھوٹ جاتی ہے کہ اتنا کامل ایمان مشکل سے کسی کا ہو۔ عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا تیرا شکر ہے تو جس۔ میں تو یہی کہوں گا، اور حکومت ہند سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے، اور جو ہائی کورٹ کے ججز حضرات ہیں ان سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے ادب اور احترام کے ساتھ کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ ہیں ہندوستان کے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی شان اور جان ہے، اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بہتر کام کر رہے ہیں رہبر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے، جن کو ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں ان کی زندگی پر چند باتیں ہوتی ہیں اور ان سے کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہماری شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ کہہ لیا جائے کہ ایک عظیم الشان شخصیت جن کا اس وقت پورے ہندوستان میں نقبہ کے حوالے سے بہت ہی بول بالا چل رہا ہے، جن کو ہم اور آپ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا آفاق رضا صاحب قبلہ مشاہدی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس وقت ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں۔ فرمائیں۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کس جگہ پیدا ہوئے اور کس سن میں آپ کی ولادت ہوئی؟ ضلع گونڈہ کے دامن میں جی ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے بلاوا۔ سبحان اللہ۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے 1993 میں ہماری پیدائش ہوئی۔ جی سبحان اللہ۔ اور آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں اگر کچھ ارشاد فرمائے تو کرم مہربان ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ تعلیمی سفر تو بہت اچھا رہا، جی اور اعدادیہ سے لے کر سامنہ تک ہندوستان کے مختلف اداروں میں جی ہم نے تعلیم حاصل کی، جی اور جو بھی مشکلیں پیش آئیں جی ہمارے اساتذہ کی دعائیں رہیں، جی اور وہی مشکلیں ہمارے لیے اب آسانی کا سبب بنی۔ سبحان اللہ۔ کچھ اساتذہ کا ذکر آپ کرنا چاہیں جن کا خصوصی آپ کے اوپر فیضان رہا؟ ہمارے اساتذہ میں بالخصوص 3-4 نام بہت اہم ہیں جو ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے جی کافی ہوئی تھیں۔ جی ان میں ایک نام خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ سید شہزاد صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اور ایک نام ہندوستان کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم جی خلیفہ حضور تاج الشریعہ خطیب الہند حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی، اور ایک نام حضرت علامہ مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب قبلہ، جی سبحان اور ایک نام جامعہ امیر العلوم مینائیہ جو گونڈہ میں ہے، وہاں کے جی صدر مفتی حضور مفتی امان الرب صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 نام ایسے ہیں جی جن کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ہے رہ کر کے میں نے تعلیم حاصل کی، سبحان اللہ۔ جن کا بڑا کرم رہا ہے۔ جی باقی میرے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب میرے لیے لائق تقریم ہیں، جی لائق عزت ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مرشد کون ہے اور پہلی ملاقات کب ہوئی؟ رہبر بھائی، آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے، جی حقیقت تو یہ ہے کہ میں کسی سے مرید ہی نہیں ہوں، اللہ جی اور جو میرے نام کے آگے مشاہدی لکھا جی ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرے گھر میں یا میرے خاندان میں جی سارے لوگ خانقاہ حشمتیہ سے وابستہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ جی سرکار شیخ بہشت سنت کے بڑے شہزادے، جی سرکار مشاہد ملت کے مرید تھے، جی اسی نسبت سے میں بھی اپنے نام کے آگے مشاہدی لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کن کن خانقاہوں کے بزرگان دین سے آپ کو فیضان ملا؟ ہندوستان کی محفلوں میں جانے کا شرف تو ملا ہے، بڑی بڑی خانقاہوں میں، خانقاہ بلگرام شریف ہے، جی بریلی شریف ہے، جی
اور خانقاہ ضیائیہ ہے جی کالپی شریف، جی اور اس کے بعد ہندوستان کی متعدد خانقاہیں جہاں نظامت کے حوالے سے بلایا گیا، جی اور ان لوگوں کی محبتیں میرے ساتھ شامل سفر رہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پہلی بار کب نظامت کی اور باقاعدہ کب اس کا آغاز آپ نے کیا؟ نظامت کے حوالے سے مجھے جہاں تک یاد ہے جی رہبر بھائی کہ جی۔ میں نے نظامت بھی ممبئی ہی کی زمین سے شروع کیا تھا، اچھا، ماشاء اللہ۔ اور ممبئی میں میرے کرم فرما جو بہت اچھے خطیب بھی ہیں، بہت اچھے عالم بھی ہیں، جی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب قبلہ حشمتی، سبحان جو کرلا کسائی واڑہ میں رہتے ہیں، اللہ۔ جی ان کی محبتیں میرے ساتھ برابر رہیں، جی اور انہوں نے ہی مجھے نظامت کے میدان میں اتارا سبحان کہ آپ کی آواز اچھی ہے، جی آپ شعر و ادب کے حوالے سے بھی گہرا جی شغف رکھتے ہیں، جی تو میرے خیال سے اس میدان میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی۔ تو سب سے پہلے نظامت میں نے کی تھی تھانہ میں، اچھا، ماشاء اللہ۔ پھر وہیں سے میں نے شعر وغیرہ یاد کرنا شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے دھاراوی سائن میں، پھر اس کے بعد میں میرا روڈ میں۔ جی تو نظامت کی شروعات تو میں نے ممبئی سے کی ہے، پھر سبحان اس کے بعد میں 2014 میں جی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گلبرگہ شریف کی ایک بہت بڑی محفل میں بلایا گیا، جی جس میں بنفس نفیس حضور محدث کبیر حضور مفتی اختر حسین علیمی صاحب اللہ نے شرکت کی۔ جی۔ پھر میں نے وہیں سے اپنی نظامت کا باضابطہ آغاز کیا۔ آغاز بھی کیا ہے، اور یوں کہہ لیں آپ کے اعلان بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے کس سے متاثر ہو کر یہ نظامت کا کام شروع کیا؟ نظامت کے حوالے سے متاثر ہو کر جو میں نے یہ ہندوستان کی محفلوں میں شرکت کی ہے، جی تو اس میں ایک بہت بڑا نام جی ہندوستان کے بہت مشہور و معروف خطیب جی اور سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے سبحان حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ، سبحان وہ میرے لیے آئیڈیل ہیں، اور میری دستار بندی میں بھی چاہے وہ قرت کی ہو، عالمیت کی ہو، فضیلت کی ہو، جی اللہ کا شکر ہے کہ ان کا چہرہ میں نے ہمیشہ محفلوں میں دیکھا ہے، سبحان اور ان کے بولنے کا انداز، شعر پڑھنے کا انداز، یہ ساری چیزیں مجھے بہت راس آتی تھیں، مجھے بہت پسند آتی تھیں۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرے مولا تو مجھے انہی کے جیسا بنا دے، سبحان کہ میں نظامت کرنے کے حوالے سے کسی کو اگر فالو کروں تو وہ علامہ آصف رضا سیفی صاحب کو تھا۔ تو آصف رضا سیفی صاحب کو آپ نے کب سنا؟ اس وقت آپ کی کتنے سال عمر رہی ہوگی؟ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کو میں نے پہلی بار جو سنا ہے وہ آج کے تقریباً 15 سال پہلے، 15 سال۔ غالباً 15 سال پہلے، جب جامعہ حشمتیہ معین العلوم بازار باغ میں رابعہ یا ثالثہ میں تھا غالباً، تو اس وقت نظامت کرنے کے لیے علامہ آصف سیفی صاحب قبلہ کا انتخاب کیا گیا، سبحان جو ہمارے اساتذہ نے کیا تھا۔ جی تو اس میں جناب اسد اقبال قطبی صاحب قبلہ، علامہ آصف سیفی صاحب قبلہ، یہ سارے لوگ تشریف لائے ہوئے تھے۔ جی تو مجھے آصف بھائی کا وہ شعر آج بھی یاد ہے کہ صرف سیفی نے کہا تھا المدد احمد رضا، اتنا سن کر سارے نزدی لال پیلے ہو گئے۔ بہت مشہور ہوا تو تھا۔ جی بہت متاثر ہوا، ان کا لہجہ بھی مجھے پسند ہے، اور میں بتاؤں ان کے بارے میں کہ ہندوستان کی محفلوں میں جی ادب، خلوص، اخلاق جیسا میں نے ان کے اندر پایا ہے شاذ و نادر کہیں ملے گا۔ اللہ اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ وہ ہمارے محسن بھی ہیں، کرم فرما بھی ہیں، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آمین۔ نظامت ایک بہت مشکل فن ہے، اس پہ کتنی تیاری آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں آج یہاں پروگرام، دوسرے دن دوسری جگہ پروگرام، تو اس حوالے سے کتنی تیاری ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ ایک جگہ پروگرام کر رہے ہیں، جو اشعار آپ نے یہاں کہے وہ دوسرے پروگرام میں آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ پہلے سے موجود ہے، تو اس پر کتنی تیاری کرتے ہیں آپ؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، جی پینا بھی ہے، جی آپ جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں بھی کرنی ہیں، جی لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہوں تو میرا پورا دماغ شاعری کی طرف ہوتا ہے، جی اور کچھ باتوں کی طرف ہوتا ہے۔ جی پھر اس کے بعد میں حقیقت یہ ہے کہ نظامت ایک بہت مشکل فن ہے، جن لوگوں نے اس کو بہت آسان سمجھا ہے، جی میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ جی نظامت ایک بہت مشکل فن ہے، بے شک۔ سامنے والی کی شخصیت کو اجاگر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، جی پھر جو ان کی گفتگو ہوئی ہے بعد میں نظامت کے حوالے سے ان کی گفتگو کا ماحصل لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل
پھر اسی حوالے سے شعر پڑھنا، پھر لوگوں کو بیدار رکھنا، یہ نظامت بہت مشکل اور بہت ٹف کام ہے، بالکل لیکن بہت لوگوں نے اس کو بہت آسان سمجھ لیا ہے کہ ہمیں 2-3 شعر پڑھنا ہے جی بہت دمداری کے ساتھ، اس کے بعد میں سامنے والے کو آپ کے حوالے کر دینا ہے۔ رہی بات میری، تو قریب 10 سال ہو گئے مجھے نظامت کرتے ہوئے ہندوستان کی محفلوں میں، اور 10 سالوں میں میں نے بہت شعر پڑھا ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں، اور سامعین کے دلوں تک پہنچنے کی میں نے ہزاروں کوشش کی ہے۔ جی اس وجہ سے میں تو اپنے حوالے سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جی کہ رہی بات اگر نظامت کی یا جو ہمارے 24 گھنٹے گزرتے ہیں جی شعر و ادب کے حوالے سے، تو میرے دل و دماغ میں ہمیشہ کوئی شعر ہوتا ہے یا کوئی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے یا حضور کی میلاد کے حوالے سے ہی دل و دماغ میں باتیں رہتی ہیں۔ سبحان مجھے کوئی شعر یاد کرنا ہے تو میں کبھی کاغذ قلم لے کے بیٹھتا ہی نہیں ہوں، بس 2-3 مرتبہ اس کو دیکھتا ہوں، اسی کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال چھوٹ گیا تھا اس میں، تو میں تھوڑا اور پیچھے چلتا ہوں۔ آپ کی جی۔ فراغت کب ہوئی؟ ہماری فراغت 2009 یا 10 میں ہوئی۔ جی، تو کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ رہبر بھائی، میں نے تعلیم جو حاصل کی ہے جی وہ اعدادیہ سے لے کر ثامنہ تک جی، میں نے اللہ کا شکر ہے مکمل پڑھا ہے۔ یعنی اترولہ میں ہی؟ سب سے پہلے جو میرا تعلیمی سفر ہے وہ میرا جو گاؤں ہے بلاواں، بلا وہاں ایک عالم دین تشریف لائے تھے، میرے استاذ بھی ہیں، ان کا نام حضرت علامہ محبوب عالم نظامی صاحب جی ہے۔ میں نے ان سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی بلاواں میں جی ہندوستان کے ایک مشہور نعت خواں جناب ترنم گونڈوی صاحب کو، جی جی میں نے ان سے بھی قاعدہ بغدادی وغیرہ اور تعمیر ادب وغیرہ میں نے ان سے بھی پڑھی ہے، وہ بھی میرے استاذ ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے بعد میں جی ہم آئے بازار باغ دھانے پور، جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہاں جامعہ حشمتیہ معین العلوم بازار باغ کر کے ایک عظیم الشان ادارہ تھا، جی وہاں حضور حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید شہزاد صاحب قبلہ جی پڑھاتے تھے، جی اور میرے نانا مرحوم حافظ عبداللطیف صاحب قبلہ جی جو اس ادارے کے جنرل سیکریٹری بھی تھے، جی مینیجر بھی تھے، اور قریب 43 سال تک وہ اس عہدے پر فائز تھے، 43 سال 43 سال۔ سبحان تو میں نے وہاں اعدادیہ سے لے کر جی قریب ثالثہ تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ سبحان پھر اس کے بعد میں ہم پلٹ کے گئے جامعہ امیر العلوم بینائیہ، جی جہاں حضرت علامہ مفتی ایمان الرب صاحب قبلہ پڑھاتے ہیں، حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ جو حضرت محبوب مینا شاہ علیہ رحمۃ الرضوان کی یادگار ہے۔ بے شک پھر میں نے وہاں تعلیم حاصل کی ثالثہ کے بعد رابعہ تک، اور پھر وہیں میری دستار بندی ہوئی قرت کی، حضرت حافظ و قاری محمد یامین صاحب قبلہ غالباً وہ پڑھاتے تھے۔ جی پھر اس کے بعد میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم آئے جامعہ غوثیہ اترولہ، جہاں حضرت مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ جی پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، صدر شعبہ افتاء بھی ہیں۔ پھر میں نے سادسہ تک وہاں تعلیم حاصل۔ جی اچھا، یہ آپ نے بھی بتایا جو نظامت کا کتنا مشکل فن ہے، یہ اس پر فوکس بہت زیادہ ضروری ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو کیا باقاعدہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں یا دوسروں کے اشعار پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، نظامت کے حوالے سے میرے خیال سے کوئی قید نہیں ہے بھائی جان، جی 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 بالکل صحیح کہا کہ میں زندگی بھر صرف اپنے ہی شعر سناتا رہوں لوگوں کو، جی جبکہ اللہ کا شکر ہے کہ بذات خود میں شاعری بھی کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج سے تقریباً 7.5 یا 8 سال پہلے میں نے ایک کلام لکھا تھا، جی جب آ گئے حسین کے نانا زمین، اچھا، یہ بہت وائرل ہوا تھا، بہت مشہور و معروف ہوا، جی اللہ کا احسان ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک کلام ابھی 1.5-2 سال پہلے لکھا تھا کہ ہم خوشی منائیں گے تم جلو یا بجاؤ، اچھا، یہ بھی سب پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو شاداب و پیدر پھر کی زبان سے سنا گیا۔ ہندوستان کے ایک مشہور نعت خواں ہیں امیر حمزہ خلیل آبادی صاحب، وہ پڑھتے ہیں، وہ میرے دل کی حالت کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، جی یہ بھی ہمارا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو نظامت کے حوالے سے میں اپنے اشعار کو کوڈ کروں، یہ کوئی دقت والی بات تو نہیں ہے، میں تو پڑھ سکتا ہوں، مجھے اجازت بھی ہے، جی جی بالکل، لیکن ایک ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کے تمام تر لوگوں کے اشعار کو اگر کوڈ کرنا شروع کرے جی تو میرے خیال سے اس کی نظامت میں 4 چاند لگے گا انشاءاللہ۔ یہاں سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ دوسروں کے ہی اشعار آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ خود شاعری بھی کرتے ہیں۔ سبحان نہیں، میں نے نظامت کے حوالے سے میں نے اپنے بھی بہت سارے اشعار پڑھے ہیں جی نظامت کے حوالے سے بھی،
اور نظامت کے حوالے سے میں نے دوسروں کے شعر بھی بہت پڑھے ہیں. جی. اچھا، یہ نظامت جو ابھی بات چل رہی ہے، نظامت کے وہ کون سے مشہور اشعار ہیں جن کی وجہ سے آپ کی شہرت میں اور اضافہ ہوا؟ نظامت کے جو مشہور و معروف اشعار ہیں جو میں نے کوڈ کیا ہے اب تک جی. محفلوں میں، جی. میں وہاں تک تو نہیں پہنچ پا رہا ہوں کہ جی. میں نے اپنی زندگی میں کتنا شعر پڑھا ہے. جی. اور رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے، جی. اس میں اچھا جو کچھ بھی ہوتا ہے سب بھول جاتے ہیں لوگ. جی. لیکن جو میں نے بہت فورس کر کے اور میں قریب 2-3 سال میں نے پڑھا ہے، جی. وہ سب یہی اشعار ہیں کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں کہاں، کہاں؟ یعنی جمال گنبد خضرا کہاں کہاں، سبحان. سدرا پہ جا کے بلبل سدرا ٹھہر گئے، جی. پہنچا میرے حضور کا تلوہ کہاں کہاں. سبحان. اس میں ایک کربلا شریف کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ یہ بات بس حسین کے نانا سے پوچھیے، جی. لیتے ہیں کیوں حسین کا بوسہ کہاں کہاں. آئے ہے. سبحان. اگر آپ نے مشہور نظامت کے اشعار کے بارے میں بات کی ہے تو میں جی. نے یہ بھی پڑھا ہے، نہ یہ سورج چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے، جی. نگاہ عشق میں تو گنبد خضرا چمکتا ہے، کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی فاتح کربل، ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیٹا چمکتا ہے، رضا و مفتی اعظم کے در کے سامنے دیکھو، مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے. سبحان. اور باقی کربلا شریف کے حوالے سے بھی بہت سارے مشہور و معروف اشعار ہیں کہ کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، جی. بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں، کربلا میں اٹھ کر دیکھتی تھیں تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک. اللہ. تو نظامت کے حوالے سے معروف مشہور شعر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. یہ شعر مشہور کب ہوتا ہے؟ جی. جب آپ پڑھتے ہیں پھر دھیرے دھیرے وہی ہندوستان کے دیگر جو ہمارے دوست نقیب ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہی ہماری اور آپ کی آواز بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے تقریباً پورے ہندوستان کا دورہ کیا، کس شہر کے سامعین آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے، بار بار جانے کا دل کرتا ہے کہ یہاں پر بار بار آئیں؟ کیونکہ کچھ سماعت ایسی ہوتی ہے کہ کھینچتی ہے، تو کون سے شہر کے سامعین ایسے ہیں جن کی سماعت آپ کو پسند آئی؟ رہبر بھائی، یہ فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہے. جی. یہ فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے سرکار مجاہد ملت وہاں آرام فرما ہے، اڑیسہ. اڑیسہ. میں نے محسوس کیا ہے کہ اڑیسہ میں شعر و ادب کے حوالے سے جی. یا نظامت کے حوالے سے جی. یا اچھی شاعری کے حوالے سے وہاں بولنے والے لوگ زیادہ ملتے ہیں. جی. آپ نے کبھی اڑیسہ کا ماحول دیکھا ہوگا تو بہت آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جب تقریر ہوتی ہے تو بہت مشکل سے لوگ بیٹھتے ہیں. جی. لیکن جب کوئی مشہور و معروف شاعر آتا ہے تو پھر میرے خیال سے سب تشریف لے آتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی خطیب آتا ہے تو لگتا ہے کہ یہاں سب کی چھٹی ہو گئی ہے. جی. تو سماعت بہت اچھی، اور شعر سننے کا جو ذوق رکھتے ہیں میرے خیال سے اہلیان اڑیسہ کو یہ حق حاصل ہے. سبحان. باقی ہندوستان میں کانپور ہے، جی. وہاں بھی سننے کا اچھا ذوق ہے لوگوں کا، جی. اس لیے کہ وہاں بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. جی. فنا نظامی جیسے لوگ، جی. علامہ یاور وارسی جیسے لوگ جی. پیدا ہوئے. روزانہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں آپ کے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹریول کرنا، تو یہ مینیج کیسے ہوتا ہے؟ رات میں جاگنا، دن میں سفر کرنا، اسی جلسے کے بعد ہی سفر کرنا، پھر اس میں آرام کرنا، پھر دوسرے دن پروگرام میں جاگنا ہے، تو یہ مینیج کیسے ہو پاتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے. یہ مینیج اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم جلسے میں شرکت کیے ہوئے ہیں، کل مجھے اڑیسہ جانا ہے یا ممبئی آنا ہے یا کلکتہ جانا ہے. جی. تو سب سے پہلے کام تو یہ ہوتا ہے کہ جلسے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، جی. اور جو ٹائم ملتا ہے اسی کرسی پر بیٹھ کر ہی سونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. جی. پھر فلائٹ میں 2-2.5 گھنٹے مل جاتا ہے، اگر آسانی سے ہم وہاں پہنچ گئے تو جانے کے بعد وہاں آرام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس محفل میں شرکت کرتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھے رہبر بھائی کہ جو سفر ہمارا ہوتا ہے اسی سفر میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے. اب دماغ میں یہ بات بھی رہتی ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں آخر وہاں کے سامعین کیسے ہیں، وہاں لوگ کیا سنیں گے. جی. ہمیں تو جو باتیں معلوم ہیں ہم ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں کی جو سامعین ہے وہ سننا کیا چاہتی ہے. جی. تو کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں کچھ اشعار، کچھ باتیں، کچھ نظامت کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں وہ ذہن میں بھی رہتی ہیں. جی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نیند آ جاتی ہے. 2-2.5 گھنٹے اگر آرام مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت آسانی کے ساتھ اس محفل کو 3-4 بجے تک چلا سکتا ہوں جی. اپنے اعتبار سے. سبحان. اچھا، آگے سوالات کا سلسلہ. لیکن بہت مشکل ہے.
جی مشکل بہت تو مشکل بہت ہے، مشکل بہت ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں رہبر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ نظامت کرنے والا آدمی بہت دن تک جیے گا نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، موت اور زندگی کا مالک تو اللہ ہے، جی بے شک. لیکن یہ 5 گھنٹے بیٹھنا اور پھر اس کے بعد میں شاعر تشریف لائے تو وہ پڑھ کر آرام کرنے چلے گئے، جی. خطیب 1.5-2 گھنٹہ باتیں کر کے وہ آرام کرنے چلے گئے، لیکن ایک ناظم کو تو بہت دیر تک بیٹھنا ہے، قریب 4 گھنٹے 5 گھنٹے. ایسی محفلیں میں نے پڑھی ہے کہ جہاں میں نے 6 گھنٹے جی بیٹھ کر کے میں نے لوگوں کو سنا ہے، 6 گھنٹے بیٹھ کر کے اللہ. سنا. بہت مشکل ہوتا ہے یہ کام. بہت مشکل فن ہے، لیکن جن لوگوں نے نظامت کو بہت آسان سمجھ لیا ہے جی تو شاید ان کے لیے ایک اسٹیٹ سے زیادہ پار کرنا بہت مشکل ہوگا. جی اس لیے نظامت ایک ایسا فن ہے کہ اس میں آپ کو اگر بڑھنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اچھی شاعری، شعر و ادب سے شغف رکھنا جی اور شعر و ادب کی تفہیم، جی. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. جو ابھی نئے ناظم حضرات نکل رہے ہیں، جو آپ کو فالو کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میلاد شریف سے لے کے جلسہ جلوس تک کا سفر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے اس طریقے سے آپ کریں تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ آگے تک ٹریول کرے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے دوست احباب ہیں نظامت کرتے ہیں یا اپنے علاقے میں نظامت کرتے ہیں یا اپنے ضلع میں نظامت کرتے ہیں یا اپنے اسٹیٹ میں نظامت کرتے ہیں، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی محفل میں بیٹھنے کا، جانے کا، سب سے پہلے ان کے دل و دماغ میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے بے شک کہ ہم اگر کسی میلاد شریف میں شرکت کر رہے ہیں تو ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بے شک. پھر اس کے بعد میں ہمیں اچھی شاعری کا انتخاب کرنا ہے، لوگوں کے ذوق کے مطابق انشاءاللہ باتیں کرنی ہیں. جی کوئی فوہڑ باتیں جسے بیہودہ باتیں کہتے ہیں مزاحیہ انداز میں، یہ ساری باتیں آپ کو نہیں کرنی ہیں. جی اور دوسری وجہ، کوئی نعت پڑھنے والا اگر مائک پہ ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے مائک پہ آپ کو سفر کرنا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، مطلب انہی کے ساتھ آپ کو بنے رہنا ہے. جی کوئی خطیب اگر تقریر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ بنے رہیں، ان کی باتیں اچھی لگیں تو آپ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کے حوصلے میں اضافہ ہو، ایسی صورت میں آپ کو اللہ کی بڑائی بھی بیان کرنی ہے. تو جیسے سامنے والا آدمی مائک پہ تقریر کر رہا ہے یا شعر پڑھ رہا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے مائک پہ جی وہ کام انجام دیتے رہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، انہی کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جی آپ بیٹھ گئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب صلاۃ و سلام کا وقت ہو تبھی آپ ممبر چھوڑیں. اس دن تک آپ کو یہ کام کرنا ہے جی تاکہ ہمارے جو علماء ہیں یا مدارس اسلامیہ کے طلباء ہیں یا جو لوگ ہندوستان کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں ان کو یہ محسوس ہو یار کہ ہم نے ایک ایسے ناظم کو بلایا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ممبر شریف پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے جلسے پہ ان کا فوکس ہوتا ہے، وہ کہیں سے نہیں چاہتے کہ میرا جلسہ خراب ہو. جی. تو یہ بہت بڑا میسیج ہے، کیونکہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے وہ آدھے جلسے میں ختم کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پیغام یہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو شروعاتی مرحلے میں ہے وہ پورا مکمل توجہ دیں. آگے آپ کیونکہ پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی نگاہوں سے نہ جانے کتنے جلسے جلوس دیکھے ہوں گے، آج جو دور حاضر میں جلسے ہو رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے جو آپ نے دیکھا ہے ابھی تک؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جلسے ہو رہے ہیں جی ان جلسوں سے کہیں نہ کہیں ہمارا فائدہ ہی ہے. جی نقصان کی بات تو نہیں کروں گا جی اس لیے کہ حضور کی محفل سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے. نہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ جلوس کروانے سے اچھا کوئی کام کروا دیا جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے سوال ایڈ کیا ہے. نہیں، ہم آپ کو بتائیں کہ آخر جو لوگ کاروباری ہیں جی یا جو لوگ مزدوری کا کام کرتے ہیں جی یا جو لوگ مدرسے میں انٹری کرنا ہی نہیں چاہتے یا جن لوگوں نے تعلیم نہیں حاصل کی ہے یا جو ابھی طالب علم نہیں بن سکتے ہیں، آخر ان تک حضور کی باتیں آپ کیسے پہنچائیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب محفلیں ہوتی ہیں، میلاد رسول کی محفل سجتی ہے یا جلسے عام ہوتا ہے تو اس میں اگر مزدور طبقے کے آدمی ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ رات کا آخری حصہ چلو اسی محفل میں بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتے ہیں. کاروباری حضرات اپنا سارا کام کاروبار چھوڑ کر کے اپنے گھر آتے ہیں، ان کو وقت ملتا ہے وہ جا کر محفل میں بیٹھتے ہیں تو کم سے کم علماء کی باتیں سنتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام یہ ہے. اگر محفل بند کر دی جائے یا میرے خیال سے جلسے پاک کی محفل کو ختم کر دیا جائے
تو میرے خیال سے بات یہ ہے کہ ان کو سدھارنا یا ان کو دین کی باتیں بتانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ مدرسے کا چہرہ تو دیکھنے والے نہیں ہیں، جی یہ کاروباری حضرات ہیں، یہ مزدور طبقے کے لوگ ہیں، ان کو وقت نہیں ہے، اس لیے رات میں جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں آرام سے یہ بیٹھتے ہیں تو ان کو حضور کی باتیں، مذہب اسلام کی حقانیت، یہ ساری چیزیں ان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو جلسے ہوتے ہیں اس میں نقصان تو نہیں ہے، جی ہمارا اور آپ کا فائدہ ہی۔ جی باقی ہاں نقصان کی صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بے ادبی کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا ہے، ضرور رہبر بھائی ان کا نقصان ہے۔ جی جو آج ہماری محفلوں میں نعت پڑھنے والے حضرات جس طرح نعت پڑھتے ہیں، اتنا فوکس کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں سامعین کو، جی اس کا جواب تو ان کو میدان محشر میں دینا ہوگا۔ بے شک مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر سرکار محدث اعظم تشریف فرما تھے، حضور شارح بخاری بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے تو اچھل اچھل کے نعت پڑھ رہے تھے، تو شارح بخاری نے خوب داد و تحسین سے نوازا۔ جی جب دونوں لوگ کمرے میں آئے تو سرکار محدث اعظم نے ان سے کہا مولانا بڑے سخن فہم معلوم ہوتے۔ جی جب وہ پڑھ رہا تھا تو آپ اچھل اچھل کے داد دے رہے تھے، جی تو شارح بخاری نے کہا کہ حضور اس کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی، اس کی شاعری بہت اچھی تھی، اس لیے ہم داد دینے پہ مجبور ہو گئے۔ جی تو سرکار محدث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب وہ پڑھے گا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے رو۔ اللہ کیا آج ہی کے دور کے لوگ نعت پڑھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے لوگوں نے نعت نہیں پڑھی؟ اجمل سلطان پوری کو انتقال کیے ہوئے بہت دن نہیں گزرا ہے، جی اجمل صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ نعت کا اتنا بڑا شاعر پیدا ہی نہیں ہوا۔ جی اجمل صاحب نے ایک محفل میں صرف ایک ہی مقطع پڑھا تھا، انہوں نے جی سارے لوگ رونے لگے، اللہ کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں۔ اللہ کیا ہندوستان بھر میں نعت پڑھنے والوں کی جو تعداد اب دکھ رہی ہے، کیا اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے تھے؟ نہیں دیکھتے تھے آپ۔ آج نعت پڑھنے والوں کی تعداد پورے ہندوستان میں زیادہ ہے۔ جی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت مشکل سے کچھ لوگ ہیں ہندوستان میں جو ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ جی باقی آپ دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر آپ سن لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ بیٹھ کر کے آپ سن لیجئے، کوئی وہاں کھڑا ہوا تو بھاگ کے وہاں جاتا ہے۔ یار پاکستان میں ایک صف اول کا نعت خواں تھا، اس کا نام تھا قاری زبید رسول، وہ کھڑا ہو جاتا تو گھنٹوں گھنٹوں حضور کی نعتیں پڑھتا، لوگ اسے انعام و اکرام دیتے، کوئی مطلب نہیں۔ جی ایک دن لوگوں نے قاری زبید رسول سے کہا کہ قاری صاحب کبھی ان کو بھی دیکھ لیا کریں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ تو قاری زبید رسول نے کہا کہ یار میں گنبد خضرا دیکھوں کہ گنبد خضرا پر جان لٹانے والوں کو دیکھوں۔ اللہ سبحان اویس قادری کے بارے میں مشہور ہے کہ اویس قادری کو چاندی کے سکوں سے تولا گیا۔ کیوں جی تولا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت ہی ادب کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو پڑھا ہے۔ جی بے شک پوری ہدایت بخشش اسے یاد ہے، جی اور پوری ہدایت بخشش کو خوبصورت ترنم میں پڑھنے کا شرف انہوں نے حاصل کیا۔ جی بے شک اس لیے نعت پڑھنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جی تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی نعت پڑھے۔ میں نے ہندوستان کے ایک بہت مشہور نعت خواں سے رہبر بھائی ایک بات میں نے پوچھی تھی، جی میں نے کہا کہ میرے بھائی تم جیسے یہاں آج اچھل کے کود کے اور سامعین پر اپنا دبدبہ قائم کرنے کے لیے جس طرح پڑھتے ہو، جی تصور کر لو تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہیں اگر حضور کے سامنے پڑھنے کا موقع مل جائے تو کیا تم اسی طریقے سے پڑھو گے جیسے یہاں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر؟ تو اس نے کہا کہ میں ادب اور احترام کے ساتھ حضور کی نعت پڑھوں گا اس وقت۔ تو میں نے کہا کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ یوں سمجھ کے پڑھ لیں کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ حضور کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ دونوں کام ہو جائے گا۔ جی حسان ابن ثابت پوری دنیا میں مشہور ہو گئے بے شک نعت خوانی کے حوالے سے، حضور کی تعریف کے حوالے سے، ایسے تھوڑی مشہور ہوئے تھے یار۔ جی بے شک جو ان کی زبان پر تھا وہی ان کے دل میں تھا۔ نابغہ جودی کو نعتیہ شاعری کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگ اپنی پلکوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تعریف کرتے ہیں، جہاں حضور کی تعریف کی بات آتی ہے لوگ ان کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی زبان اچھی تھی، اس سے کہیں زیادہ ان کا دل اچھا تھا۔ اس لیے نعت پڑھنے والا آدمی صرف تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے کہ میں اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی، اپنے آباء و اجداد کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آج میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کی تعریف پوری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، جس کی تعریف تو کنکر و پتھر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کا بھی کام بنے گا اور جتنے لوگ سننے والے ہیں سب کا کام بن گا۔ تو بنیادی مقصد شعرا کا تو یہی ہے کہ وہ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ حضور سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے
کہ حضور ہر محفل میں آتے ہیں تو ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. جی جیسے آفاق بھائی آپ جلسے جلوس کے حوالے سے بھی بات چلی, تو جلسہ جلوس جو ہو رہے ہیں جی 2 بجے تک 4 بجے تک, تو کیا اس کا ٹائم اگر آپ کو میں سیٹ کرنے کو کہہ دوں تو کتنے ٹائم تک چلنا چاہیے جلسہ جلوس صحیح معنوں میں؟ میرے خیال سے 1 بہت ہو گیا. 1 بجے بہت ہو گیا. اس لیے کہ جب جلسے بہت دیر تک چلتے ہیں جی تو میرے خیال سے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ فجر کی نماز جی وہ چھوٹ جاتی ہے. بے شک. اگر 1 گھنٹے کے لیے آپ چاہیں کہ مجھے وقت مل گیا ہے میں سو لوں جی تو پھر شاید آپ کی بیوی پورا دروازہ توڑ کے گرا دے, پھر بھی آپ نہیں اٹھیں گے. نہیں اٹھیں گے. تو اس لیے اگر 1 بجے تک ختم کر دیا جائے تو میرے خیال سے 3 گھنٹے کی نیند آرام سے آدمی لے سکتا ہے. اس لیے 1 بجے تک میرے اعتبار سے چلنا چاہیے. آفاق بھائی جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس وقت, تو نعت خوانی کیونکہ اب تو بہت عام ہو چکی ہے, زیادہ لوگ نعت ہی سنتے ہیں, جی لیکن خطبہ کو کن موضوعات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح بیان کریں کہ عوام جو ہے ان کی طرف رائج ہو؟ اب باقی جو جی ہمارے خطبہ حضرات ہیں وہ ہم سے بہت میں بڑے ہیں. آپ کی رائے صرف جاننا چاہتا ہوں, باقی خطبہ حضرات تو ہیں. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں رہبر بھائی کہ وہ جو ہمارے خطبہ حضرات ہیں وہ ہم سے بہت بڑے ہیں, جی صاحب بے علم و شک. فضل ہیں, اور میں تو ان سے ہی گزارش کروں گا کہ اگر وہ حضور کی سیرت مبارکہ کو جی. خصوصیت کے ساتھ عام کریں. جی. جو مکی زندگی ہے, حضور کی مدنی زندگی ہے, تو میرے خیال سے جی سامعین کے دلوں تک ان کی آواز پہنچے گی جی کہ آخر حضور نے کتنا درد و کرب جھیلا ہے تب یہ اسلام ہمارے گھر آنگن تک پہنچا ہے. بے شک. حضور کا اخلاق کیسا تھا, حضور کی سیرت مبارکہ کیسی تھی, حضور غریبوں کو اپنے سینے سے کیسے لگاتے تھے, سبحان. حضور یتیموں کو اپنے کلیجے سے کیسے لگاتے تھے, حضور نے دین کی تبلیغ کیسے فرمائی ہے, جی حضور نے کتنی پریشانی اٹھائی ہے تب یہ دین ہمارے گھر آنگن تک پہنچا ہے. آخر ہم ان کے امتی ہیں تو انہی کو فالو کرنا ہے. جی تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ حضور کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم عام کرتے رہیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہندوستان میں کچھ خطبہ ایسے ہیں جی جو اللہ کا شکر ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں. جی. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, آمین. ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے, جی تاکہ حضور کی سیرت مبارکہ بھی بیان ہوتی رہے اور ہماری اور آپ کی اصلاح بھی ہوتی رہے. کیوں تو میں سمجھتا ہوں جی خطبہ حضرات کے حوالے سے جی کہ سب سے پہلے ضروری ہے, ابھی آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ جو دور چل رہا ہے نا ابھی, جی جو اس حوالے سے اگر آپ بات کریں تو انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھے گی. میں کہتا ہوں کہ حضور کی سیرت مبارکہ کو آپ خصوصیت کے ساتھ اپنی تقریر کا موضوع بنائیں, انشاءاللہ سب حل ہو. بے شک. سبحان. اور اگر آپ نہیں بنائیں گے حضور کی سیرت مبارکہ, حضور کا کردار, حضور کا اخلاق, جی اگر ان ساری چیزوں کو اپنی تقریر کا موضوع نہیں بنائیں گے آپ, تو پھر میرے خیال سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. بے شک. سبحان. بے شک. اب کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, جی آپ کا قیمتی وقت بھی آپ نے عنایت فرمایا, اس کے لیے بڑی مہربانی نوازش. اور ایک سوال ایسا ہے جو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا میں نام لوں تو پورے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی اس وقت دور حاضر میں جو فلسطین کے حالات ہیں اس پر آپ کچھ روشنی فرمائیں. فلسطین کے بارے میں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں جی سوشل میڈیا کے حوالے سے, جی اور وہاں کی تصویریں بچوں کی دیکھنے کے بعد, اور وہاں کے مکانات کس طرح ڈھائے جا رہے ہیں, جی اور کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا. اب تک تو بتایا جا رہا ہے کہ قریب پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ وہاں شہید کیے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی آواز کو دیکھنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بے شک. اور ظاہر سی بات ہے کہ فلسطین, بیت المقدس, مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے بڑی بابرکت جگہ ہے. جی میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی محبتوں کی مرکز رہی ہے وہ زمین, بے شک. بیت المقدس. بے شک. اور میں نے اپنی نظامت کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک دانشور سے کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ جب حضور کی اولادیں میدان کربلا میں شہید کی جا رہی تھیں جی تو اس وقت کوفہ والے کس طرح خاموش تھے, تو بتایا اسی طریقے سے خاموش تھے جیسے آج ہم فلسطین کے معاملے میں خاموش ہیں. اسی نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو تو نہیں دیکھا, عمر فاروق اعظم کی فوج کو تو نہیں دیکھا, جی لیکن ان مجاہدوں کو ضرور دیکھا ہے جو اپنے سر پہ کفن باندھ کے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے باہر تشریف لائے. اللہ. میں نے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو وہاں کا منظر میں نے دیکھا ہے موبائل میں, جی اس کو دیکھنے کے بعد میں تو یہ کہہ سکتا ہوں
کہ اتنا کامل ایمان مشکل سے کسی کا ہو بے شک جو یار بیت المقدس کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. 15-20 لاشیں ایسے رکھی ہوئی ہیں سامنے اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک فلسطینی بچے سے کسی اینکر نے پوچھا کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا نام کیا ہے؟ تو اس نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے, وہ مکے میں پیدا ہوئے تھے, مدینے میں وہ آرام فرما رہے ہیں, اتنا نہیں کہا. اتنی تعریف کی حضور کی, اتنی تعریف کی کہ میں جن کا کلمہ پڑھتا ہوں انہیں تو مدثر بھی کہا جاتا ہے, انہیں تو مزمل بھی کہا جاتا ہے, انہیں تو یاسی بھی کہا جاتا ہے, انہیں تو طٰہٰ بھی کہا جاتا ہے. وہ غریبوں پر ایسے کرم فرماتے ہیں, وہ یتیموں کو سینے سے ایسے لگاتے ہیں. اتنی تعریف کی حضور کی کہ جو اینکر تھا وہ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی اور آگے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی. اس نے کہا مان گیا یار کہ تمہارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ایسے لاشیں آپ کی نگاہوں کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, عورتیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے, لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے, لاکھوں لوگ شہید کر دیے گئے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اے میرے مولا تیرا شکر ہے, تو جس حال میں رکھے گا میں اسی حال میں رہوں گا. مجھے تو شرم محسوس ہوتی ہے اور میں تو کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پوری دنیا میں مسلم حکمراں ہیں آج اگر یہ خاموش ہیں فلسطین کے معاملے میں, تو وہ دور بھی آئے گا کہ ان کے سر پر بھی یہی قیامت منڈرائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ دعا کریں نمازوں کے بعد, دعا کریں افطار کے بعد کہ اللہ ان کے حوصلے کو باقی رکھے, اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو ظلم اسرائیل کی طرف سے ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس کا مقابلہ کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. جیسے اب آپ نے فلسطین کا ذکر کیا, حکمران تو کچھ نہیں بول رہے ہیں کیونکہ اب ہمارا فریضہ بھی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے دعا کے ذریعے, یا پھر اب تو ہم لوگ دعا ہی کے قابل ہیں, ورنہ اب ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ کس طریقے سے ان کا ہیلپ کر سکیں, ان کے لیے کیسے دعا کی جائے, کیونکہ میدان محشر میں صرف انہی لوگوں کے لیے تو سوال نہیں ہوگا, ہم جیسے مسلمان بھی ہیں ہمارا بھی سوال و جواب ہوگا کہ اس دور میں فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا. تو وہ یہاں کا مسلمان کیا کرے, کس طرح دعا کرے؟ دیکھیے بہت مشہور بات ہے کہ جس کی حیثیت جیسی ہوتی ہے لوگ اسی اعتبار سے کام کرتے ہیں. ہماری حیثیت آپ کی حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہماری آواز کو کوئی حکمراں بہت جلدی تسلیم کرے. بے شک. اس لیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہی جو کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. جیسے ڈونیشن کے اعتبار سے کہ اگر ذرائع ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ پیسے, پانی, کھانا, تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے کریں. اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کم سے کم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں تاکہ اللہ ان کے جذبے کو قائم رکھے. مسجد اقصیٰ تو مسجد اقصیٰ ہے. میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ کوئی ایوبی آئے گا کسی دن مسجد اقصیٰ, ظفر تجھ کو دلائے گا کسی دن مسجد اقصیٰ, تیرے سینے پہ کھیلے ہیں ہزاروں انبیاء تجھ کو, کوئی کیسے مٹائے گا کسی دن مسجد اقصیٰ. تو دعا کریں ہم سب مل کر کہ اللہ ان کے حوصلے کو باقی رکھے گا. اچھا آفاق بھائی, ابھی حال ہی میں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا مدارس اسلامیہ کے حوالے سے. اگر مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا گیا تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا اپنے ملک ہندوستان کا؟ اگر مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا گیا تو میرے خیال سے بہت بڑا نقصان, بہت بڑا نقصان ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی قوم کو اگر کوئی مٹانا چاہتا ہے, کسی قوم کو اگر کوئی برباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے نظام تعلیم چھینتا ہے, پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ قوم برباد. آپ نے اسپین کے حالات کو تو دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے تقریباً 850 سال وہاں حکومت کی تھی. بے شک. مسلمانوں نے پھر وہاں کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے وہاں مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا. جب ان کے وجود کو مٹانا چاہا لوگوں نے تو سب سے پہلے مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا. جب مدارس اسلامیہ بند ہو گیا, لوگوں کا رشتہ مدارس سے ٹوٹ گیا, تو دھیرے دھیرے مسلمان کے اندر جو کوالٹی مذہب اسلام کی تھی وہ نکلتی چلی گئی. پھر اس کے بعد میں ان کا نام و نشان اس شہر سے مٹ گیا اور پورا شہر مسلمانوں سے خالی ہو. تو اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو سب سے پہلے
اس سے تعلیم چھین لو، پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ بہت آسانی کے ساتھ مٹتا ہوا چلا جائے گا۔ جی یار میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی کے دروازے پر کچھ جملے لکھے ہوئے تھے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس سے نظام تعلیم چھین لو، جی پھر نظام تعلیم بھی نہیں چھین سکتے تو انہیں نقل کرنے کی اجازت دے دو، جی جب وہ نقل کر کے پاس ہوں گے، اگر ڈاکٹر بنیں گے تو ان کے ہاتھ سے انسان مرتے رہیں گے، جی اگر انجینئر بنیں گے تو پھر عمارت تباہ ہو جائے گی، جی پھر دھیرے دھیرے وہ قوم خود تباہ ہو جائے گی۔ تباہ۔ تو مدارس اسلامیہ کے بند سے آپ نقصان کی بات کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر حال میں ہمارا نقصان ہے، اور جو ہمارے اندر دینی حرارت باقی ہے وہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد پر باقی ہے، اور اگر کھل کے کہہ دوں تو اتنا کہہ دوں کہ دین کی بقا ہی مدارس اسلامیہ کے حوالے سے ہے۔ سبحان مدارس ملک کی خاطر مثال شمع محفل ہیں، اگر یہ بجھ گئے تو تیرگی بے انتہا ہو۔ اس لیے دعا کریں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ جیسا بھی ہے، جی میں تو یہی کہوں گا، اور حکومت ہند سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے، جی اور جو ہائی کورٹ کے ججز حضرات ہیں ان سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے ادب اور احترام کے ساتھ کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ ہیں ہندوستان کے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی شان اور جان ہے، اس لیے نظر ثانی کرنے کی ضرورت انہیں بھی، باقی تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ ہے، انشاءاللہ دیکھا جائے۔ مدارس بند ہو گئے تو پھر علامہ فضل خیر آبادی کہاں سے پیدا ہوں گی؟ کیونکہ الحمدللہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی لے لیا جائے، جی اس میں اکثر و بیشتر کیا پورے ایک لسٹ آپ نکال کر دیکھیے علماء کرام ہی ہیں جی جنہوں نے فتویٰ نکالا اور پھر انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ آپ نے بہتر فرمایا، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے آغاز کیا ہے، علماء شعراء نخبہ پیران نظام کی زندگی پر بات ہوتی ہے اور عوام تک یہ ویڈیو پہنچائی جاتی ہے، نشر کی جاتی ہے یوٹیوب پہ، تو اس کے بارے میں آپ کچھ ایڈوائس دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بہتر کام کر رہے ہیں جی رہبر بھائی۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی اعتبار سے جو مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں جی ان کی زندگی کے حوالے سے بھی لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں، جی اور کچھ اور دیگر حضرات ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری، ان کی زندگی بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس نے ترقی کیسے کی، بے شک۔ آخر یہ نیتا کیسے بنے، یہ راج نیتا کیسے بنے، یہ اتنے بڑے لوگ کیسے بنے، جی تو ان کی زندگی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے جاننا بھی ضروری ہے۔ جی لیکن جو آپ نے یہ بہتر کام کیا ہے کہ علماء اہل سنت کی زندگی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ آخر انہوں نے اتنی مشقت، اتنی محنت کر کے اور آسمان کی بلندیوں کو چھوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے۔ جی اس لیے آپ نے ان کے انٹرویو، ان سے سوال و جواب کا کام بھی آپ نے جو کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہے اور بہت بہتر کام ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ آگے بھی آپ اس کام کو جاری رکھیں تاکہ جو عوام اہل سنت ہے ان تک یہ میسج ضرور پہنچے کہ ہمارے علماء نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو آج ان کی ایک حیثیت ہے لوگوں کے سامنے، یہ بہت مشکل سے بنتی ہے۔ چند جملوں میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ بیان کرنا چاہیں کہ آفاق مشاہدی جی پیدا ہونے کے بعد اتنی شہرت حاصل کی، جو آج آفاق مشاہدی بننا چاہتے ہیں ان کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کر کے، کن کن راستوں سے گزر کر کے اتنی شہرت ملے گی، کیا کیا انہیں جھیلنا پڑے گا، یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی آفاق مشاہدے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی پہلی بات، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں اور بہت کمزور طبیعت کا آدمی ہوں، اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں سب سے پہلے طالب علم ہوں، جی اور میں نے اپنے اساتذہ کا بڑا ادب کیا ہے، اور نظامت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے رہبر بھائی کہ کم سے کم اعدادیہ سے لے کر ثامنہ تک اگر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے جی درجہ فضیلت تک، جی تو میرے خیال سے یہ راستہ ان کے لیے بہت آسان ہو۔ جی لیکن جو لوگ کالج میں پڑھتے ہیں، چند شعر یاد کر کے وہ مائک پہ آ گئے، تو پھر وہ نہیں سمجھ سکتے کہ آخر اصول شرع میں کیا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آفاق مشاہدی بننا کتنا آسان ہے، کتنا آسان نہیں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مدرسے میں آپ کو 15 سال جا کے رہنا ہے، جی پھر دال چاول استعمال کیجئے قریب 14-15 سال، اس کے بعد میں پھر دھیرے دھیرے محنت کیجئے، اور شعر کیسے پڑھنا ہے، باتیں کیسے کرنی ہے، علماء کا ادب کیسے کرنا ہے، کن کے سامنے کس طرح مؤدب ہو کر بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں
تب جا کر آدمی ایک دوسرے کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، محبوب بنتا ہے۔ آفاق بھائی آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ نقیب اہل سنت، نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا آفاق رضا مشاہدی صاحب قبلہ کا آپ نے پورا انٹرویو دیکھا، لہٰذا آپ کو کسی موڑ پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب ضرور فرمائے گا۔ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ علماء کرام کے بیانات کو سن کر، ان کی حالات زندگی کو سن کر آپ بھی عالم بننا چاہیں، آپ بھی جو ہے دین کی خدمت کرنا چاہیں، بس یہی مقصد ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔